رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں اور اس ماہ مقدس کی رحمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ایک عمل ہے دعا کرنا۔ دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو دعا بڑی پسند ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادت، دعا تو ہے ہی عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عین عبادت ہے، اور دعا کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے، میرے بندے تو نے مجھ سے یہ مانگا میں نے تجھے دے دیا، یہ مانگا میں نے تجھے دے دیا، یہ مانگا میں نے تجھے دے دیا، میرے بندے تجھے یاد ہے کچھ تو میں نے دے دیا تھا اور کچھ میں نے نہیں دیا تھا؟ یا اللہ مجھے یاد ہے، میں نے فلاں چیزیں مانگی تھی، وہ گاڑی میں نے مانگی مل گئی، کوٹھی میں نے مانگی مل گئی، شادی کی دعا کی ہو گئی، بیٹوں کی دعا کی اللہ نے دے دیے، لیکن یا اللہ کچھ دعائیں میں نے کی تھی وہ میری قبول نہیں ہوئی۔ ہاں میرے بندے، مجھے پتہ ہے کچھ دعائیں تو نے کی وہ میں نے تیری قبول نہیں کی، وہ تیرے حق میں بہتر نہیں تھیں، آج ان کا بدلہ میں تجھے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں سے کتنی عظیم نعمت دیں گے جو لینے کے بعد بندہ کہے گا، کاش اللہ دنیا کی کوئی میری دعا قبول ہی نہ کرتے، سب کا صلہ یہاں پر ہی مجھے ملتا۔ ایک وہ حصہ جو اللہ نے دنیا میں دعا کا دے دیا، دوسرا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دعا کا دیں گے، اور تیسرا حصہ دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جو نہ میں نے دنیا میں دیا ہے اور نہ میں نے تجھے آج دینا ہے، یا اللہ تو وہ میری دعائیں کدھر گئی؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں تیری دعا کو رائے گاہ نہیں کرتا، میرے بندے تیری قسمت میں لکھا تھا تیرے اوپر یہ مصیبت آئے گی، یہ پریشانی ہوگی، تیرے بچے بیمار ہو جائیں گے، تیرے جانور مر جائیں گے، کاروبار میں نقصان آئے گا، تجھ پر بیماریاں نازل ہو جائیں گی، یہ تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تیرا کثرت سے دعائیں کرنا، تیرا کثرت سے دعائیں مانگنا، بار بار مجھ سے مناجات کرنا، میرے سامنے جھولی پھیلا کے رونا، اور میرے بندے اتنا پسند آیا کہ میں نے تیری تقدیر میں سے وہ مصیبتوں کو ختم کر دیا تیری دعاؤں کی وجہ۔ محترم بھائیو، یہ دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ والدین کی دعا جو بچوں کے لیے کریں، اللہ والدین کی دعا بچوں کے لیے رد نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھی دعائیں کیا کرو، تہجد کے اندر اٹھ کے اپنے بچوں کا مستقبل مانگا کرو اپنے اللہ سے۔ میرے اللہ بچوں کے لیے مانگی گئی دعا، والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسری، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ مظلوم جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، مظلوم ہے، ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتا، اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، میرے اللہ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہیں۔ اور تیسری دعا، دعوت الصائم، روزہ رکھنے والے کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اور روزہ رکھنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، روزے کی حالت میں اٹھا کے ہاتھ اپنے اللہ سے تو جو بھی مانگے گا، میرے اللہ کا وعدہ ہے تو روزے دار ہے، میری خاطر تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میری خاطر تو نے خواہشات نفس کو چھوڑ دیا، میرے بندے تو نے میری مانی، میں خوش ہو کے تیری مان کے تیری مرضی کے مطابق تجھے عظیم جنت دوں گا۔
اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہے، کثرت سے دعائیں مانگنی ہے۔ نماز کے فرض نمازوں کے بعد دعا کریں، اذان اور جماعت کے وقفے میں دعا کریں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کریں، اور سحری کے وقت دعا کریں، اور افطاری کے وقت دعا کریں۔ یہ سب دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں دعا کرنے کی عادت ڈال دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔